السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت بڑھیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے میں پھر ایک ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت سلطان محمود غزنوی اور ایک ہندو بادشاہ کی شہزادی۔ تو پلیز اس پوری ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل سے جڑ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو فل واچ کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اپنے دوست و احباب میں۔ تو چلیے بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ضرور بتائیے گا کیسا لگا، اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے اس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ویڈیو میں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق میں پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالے اور تیر کمان میں لگاتی، واو، شاید سچ میں بہت یار، دیر ہو جاتی۔ کیا بات ہے! سلطان محمود غزنوی رحمۃ بہت اللہ بڑھیا علیہ یار، نے بے واقعی میں۔ در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتہ سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ واو، سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ بتاؤ اس کے یار، سامنے ایسا کوئی ایک معمولی مسلمان سپاہی کا نہیں سپہ سالار بلکہ اس وقت کی سب ایسا سے ہونا چاہیے، طاقتور واقعی میں اسلامی یار۔ لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی واہ، تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں پلیز مزید واچ سفر کیجئے، گھنے فل واچ جنگل میں کیجئے، کرنا دیکھیے اس میں کیسی دشوار ہے۔ کتنی علل اچھی صبح اچھی بات ہے۔ نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجھک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ جو نظریں جھکائے
ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی واہ کوشش کر سچ رہے میں تھے۔ یار قابل بالآخر تعریف ہے یہ آگ جل ویڈیو، گئی۔ اس اس کی ویڈیو کی روشنی میں جتنی بھی تعریف کرے سلطان کا کم ہے یار۔ نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان بہت نے عمدہ اپنے یار، خنجر کی بہت عمدہ، نوک اپنے پاؤں بہت کے بڑھیا۔ انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد ماشاء مجھ اللہ، سے سبحان گفتگو میں اللہ، بے سبحان تکلف اللہ۔ نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر بہت شہزادی نے بڑھیا گاؤں کے بھیا، مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ واقعی مکھیا میں اپنے کچھ مسلمان کا ساتھیوں سپہ سمیت سالار حاضر ہوا۔ ایسا ہونا شہزادی چاہیے۔ نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو ماشاء اللہ، تیار ہیں۔ سبحان اللہ، سلطان سبحان کہنے اللہ۔ لگا، شہزادی میں اتنی پیاری مسلمان ہوں انفارمیشن ہے اور یار۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس کا گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیرکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह, ये थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज उनके नक्शे कदम हम सब के लिए राह निजात हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कैसा आपको इसमें लगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। भाईजान ने जो जानकारी दी वाकई में शायद ही किसी को जो ये हिस्ट्री पढ़ते होंगे उसको जानकारी होगी। नहीं तो इसमें बताइए कि हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी और एक इंडिया की हिंदू लड़की बादशाह की शहज़ादी जो अकेली जंगल में भटक जाती है, उसकी जान की हिफाजत अब महमूद गज़नवी करते हैं। और उसके हुस्न का ये आलम है कि नौजवान शख्स हो करके भी उसके हुस्न की तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि अपने आप को अल्लाह और उसकी रसूल की याद में इस तरीके से मशगूल है, इस वजह से कि कहीं मैं गुनाह में न फंस जाऊं, इस वजह से वो अपने तलवार की नोक को अपने अंगूठे पर मार कर अपने दर्द की लुत्फ़ को उठाते हैं, लेकिन उस औरत की, उस लड़की की, शहज़ादी की हुस्न की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते। कितनी प्यारी बात है। और ये एक मैसेज भी है मुसलमानों के लिए, मुसलमान नौजवानों के लिए, कि वाकई में मुसलमान का जो रहबर था कैसा था और आज हम कैसे हैं। प्यारे भाइयों, आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में कैसी लगी ये वीडियो, और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा, भाई प्लीज़ सपोर्ट। और इस वीडियो में हमें जो अच्छा लगा, बहुत ही कुछ प्यारी प्यारी बातें थी जो मैं आपके सामने बता दूं, आपने भी देखा। मुझे जो अच्छा लगा वो जो शहजादी जो थी वो पतली कपड़ा पहन कर गई थी, लेकिन उसने जब वो फंस गई तो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसे अपने कपड़े उतार कर जो मोटी वाली सावल थी, चादर, वो दे दिया और वो औरत वो चादर ओढ़ कर अपनी रात को गुजारी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये था दोस्त इस वीडियो में कि जब जंगल के किसी रास्ते से पहले लोग गुज़रते थे तो पत्थर जो होता है वो पत्थर मतलब कि रास्ते में छोड़ते हुए जाता है, ताकि पीछे आने वाले शख्स को पता चले कि इस रास्ते से मेरा दोस्त या चाहे कोई इंसान गुज़रा है। बहुत ही प्यारी बात है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए लेकर आपसे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया।